مگر اسلام کی نظر میں
کو نمرود بنا دے گا، کسی کو شداد بنا دے گا، کسی کو ہٹلر بنا دے گا، کسی کو چنگیز بنا دے گا، کسی کو تیمور بنا دے گا، اور وہاں یہ بھکاری بھی نظر نہیں آئے گا۔ جو کچھ تمہیں لینا تیار ہے، جو کچھ تم نے مانگا وہ دے دیا دینے والے نے، تو یہاں تو وہ خوب دے گا، مگر ان کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں۔ تو نگاہ قدرت میں یہ لعنت مذمت اور آخرت کی تمام رسوائیوں کا مرکز۔ اسلام ایسے لوگوں کو نہیں پسند کرتا جو صرف دنیا کی نعمتوں پر نظر رکھتے اور آخرت میں کوئی چیز کی خواہش ہی نہ رکھتے۔ اب رہ گئے وہ لوگ کہ ہمیں سب آخرت ہی میں چاہیے، یہاں کچھ نہیں چاہیے۔ اس کو بھی اسلام قابل تعریف نہیں کرتا۔ سب آخرت میں، یہاں کچھ نہیں، تو جب خدا کو یہاں کچھ دینا ہی نہیں تھا تو تجھے یہاں پیدا کیوں کر دیا؟ خدا کی نعمتوں کی ناشکری کتنی بڑی ہے کہ دنیا میں تجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، سب تجھے آخرت ہی میں چاہیے۔ یہ کیسا نقطۂ نظر تھا؟ نقطۂ نظر کے کوئی دنیا ہی میں سب کچھ چاہتا ہے تو کوئی آخرت ہی میں سب کچھ چاہتا، تو کہیں افراط ہے تو کہیں تفریط ہے۔ اور آخرت میں سب کچھ چاہنے والوں نے سوچا کہ دنیا چھوڑو، گھر چھوڑو، دنیاوی تعلقات چھوڑو، تمدنی زندگی چھوڑو، معاشرتی ماحول چھوڑو، سماجی ہنگاموں کو چھوڑو، بستی کو چھوڑ دو، چلے جاؤ جنگلوں میں، چلے جاؤ غاروں کے اندر، چلے جاؤ پہاڑوں کے اندر، روحانیت کی زندگی اختیار کرو، بال بچوں سے دور ہو جاؤ، کھانے پینے سے دور ہو جاؤ، بلاوتی کی ریاستیں اور مشقتیں اٹھاؤ۔ یہ فیصلہ اس نے کیا؟ جس نے جسے یہاں کچھ نہیں چاہیے، یہ سب وہی کے لیے چاہ رہے ہیں، سب وہی کے لیے چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے عجیب و غریب نقشہ بنایا، ایسا نقشہ بنایا کہ پوری دنیا اس نقشے پر عمل نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر آج بھی انجیل کے صفحات پر یہ فقرے ملتے ہیں کہ خدا بندی مملکت و سلطنت میں وہ شخص داخل ہی نہیں ہو سکتا، ملکوت الہیہ میں وہ شخص جا ہی نہیں سکتا جو دوپہر کھائے تو رات کے لیے بچائے، شادی بیاہ کرے تو وہ خدا بندی مملکت میں شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی تعلقات سے ہٹ جاؤ، اگر خدائی مملکت میں تمہیں شامل ہونا ہے تو دنیا کی خواہشات کو چھوڑو، یہاں کی ضروریات کو چھوڑو، نفسانی آرزوؤں کو چھوڑو۔ نتیجہ کیا ہوا اس قانون کا؟ دنیا میں اتنی بڑی آبادی ہے اور عیسائیوں میں جہاں اس قانون کو پروان چڑھانے کی بڑی صورتیں تھیں، وہ عیسائی بھی اپنے بنائے ہوئے اس قانون پر عمل نہیں کر سکے۔ اس قانون پر وہ عمل نہیں کر سکے۔ جن جن چیزوں سے وہ بھاگنا چاہتے تھے اسی میں وہ جکڑتے چلے گئے، اس لیے کہ سماجی ضرورتیں، نفسانی ضرورتیں، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور یہ بنائے ہوئے قانون ایسے ہیں کہ اگر صرف 25 سال تک پوری دنیا اس بنائے ہوئے قانون پر عمل کرے تو پھر زمین کے اوپر کوئی نظر نہیں آئے گا، سب قبرستان ہو جائیں گے، کوئی بھی اوپر نظر نہیں آئے گا، آبادیاں اجڑ جائیں گی، قبرستان آباد ہو جائیں گے۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے، وہ تمہیں بسانے آیا ہے، اجاڑنے نہیں آیا ہے، وہ تمہیں سنوارنے آیا ہے، بگاڑنے نہیں آیا ہے۔ اسلام ایسے قانون کی تائید ہی نہیں کر سکتا جس میں دنیا کی نعمتوں سے انحراف ہو۔ خدائی نعمتوں کی ناشکری اتنی بڑی ہے کہ خدا کی دی ہوئی چیز تم سے استعمال نہ کرو۔ تو اسلام ایسے کو بھی پسند نہیں کرتا جو دنیا سے بالکل بیزار ہو کر کے صرف آخرت کا ایسا تصور کرے جس میں دنیا سے بیزاری ہی آخرت کی بھلائی کا سبب نظر آئے، ایسے کو بھی اسلام نے نہیں پسند کیا۔ اسلام نے درمیانی راستہ نکالا۔ کس کو پسند کیا ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں مانگے تو اس طرح نہ مانگے، یہ خدا جو کچھ دینا ہے یہی کر دے دے، جو مانگے تو اس طرح نہ مانگے کہ خدا جو کچھ دینا ہے وہی کر دے دے، نہیں مانگے تو یوں مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ
ہم بھلائی چاہتے ہیں یہاں ملے یا وہاں ملے، ہم مغفرت چاہتے ہیں یہاں ملے یا وہاں ملے، ہم نجات چاہتے ہیں یہاں ملے ہم یا وہاں ملے، ہم تیرے رسول کی غلامی چاہتے ہیں یہاں ملے یا وہاں ملے، ہمیں تو وہ چیز چاہیے جو یہاں کی بھی بھلائی ہو اور ہمیں وہ چیز چاہیے جو وہاں کی بھی بھلائی ہو۔ کتنا معتدل نظام ہے، کتنا فکری نظام ہے، کس قدر سمجھ میں آنے والا نظام ہے۔ مگر دوستو قرآن کریم کی آیات کریمہ میں انوار و برکات اور اس کے فیوز سے آپ کما حق مستفید نہیں ہو سکتے جب تک ایک اور پہلو پر آپ غور نہ کریں۔ دیکھیے آخرت کے لیے جہاں آخرت کا ذکر ہوا ہے وہاں دو لفظوں کا استعمال ہے، اور جہاں دنیا کا ذکر ہے وہاں ایک ہی لفظ کا استعمال ہے۔ کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ مجھ کو مشکل یہ پڑ رہی ہے کہ جو چیز مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر سمجھانی چاہیے میں اسے جلسے عام میں سمجھا رہا ہوں، اسی لیے مجھے ذرا بہت ہی ہلکے انداز سے بات میں کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے مولا، ہم تجھ سے دنیا کی ایک نیکی چاہتے ہیں، دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں، اور پھر وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائی، وقنا عذاب النار۔ آخرت کے ساتھ ایک چیز اور بھی لگا دی، آخرت کی بھلائی کے ساتھ کیا لگا دیا کہ آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہنم کا معاملہ تو آخرت ہی کا معاملہ، تو آخرت کی بھلائی کا لفظ استعمال کیا اور پھر جہنم کے آگ سے بچنے کی بات کی، تو گویا آخرت میں بھلائی بھی ہے اور سختی بھی ہے، آخرت میں راحت بھی ہے، مصیبت بھی ہے، آخرت کے اندر مغفرت بھی ہے اور خدا کی زبردست پکڑ بھی ہے۔ جب دونوں چیزیں تھیں تو ایک سے تو اس نے مانگا کہ ہمیں آخرت کی بھلائی چاہیے اور پھر جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایک بات بتاؤ، دنیا میں بھی تو دو چیز ہے، ٹھیک ہے آخرت میں دو چیز ہے تو دنیا بھی راحت بھی اور مصیبت بھی، تکلیف کی بھی ہے، آرام بھی ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ جب وہ دنیا کے لیے دعا کر رہا تھا تو یہ کہتا کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا کی اچھائی دے اور یہاں کی مصیبت سے بچا، اور آخرت کی اچھائی دے اور وہاں کی مصیبت سے بچا۔ وہاں بھی ایک مصیبت، یہاں بھی مصیبت، تو انداز تو یہ ہونا تھا کہ ہمیں یہاں کی اچھائی دے اور یہاں کی مصیبت سے بچا۔ دعا کرنے والا کون ہے جو یوں دعا کرا ربنا آتنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کو رب مان چکا ہے، رب کی ربوبیت سے راضی ہو چکا ہے، تو یہ دعا ایک مومن کی دعا ہے، یہ دعا جو ہے ایک ایمان والے کی دعا ہے۔ اب ایمان والا کہہ رہا کہ اے رب ہمیں دنیا کی بھی نیکی دے اور آخرت کی، مگر آخرت کے لیے ایک لفظ بڑھا دیا کہ جہنم سے بچا، تو دنیا کے لیے کیوں نہیں بچایا؟ دنیا کے لیے یہ لفظ کیوں نہیں بڑھایا کہ ہمیں دنیا کی مصیبت سے بچا؟ نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں دنیا میں آئیں، نہ جانے کیسے کیسے عذاب دنیا میں نازل ہوتے ہیں۔ کسی پر بھوک کی مصیبت آ سکتی، کسی پر پیاس کی مصیبت آ سکتی ہے، کسی پر نقص جان کی مصیبت آ سکتی ہے، کسی پر نقص اموال کی مصیبت آ سکتی ہے، کسی پر آل اولاد کے بچھڑنے کی مصیبت آ سکتی ہے، کسی پر کسی کے گزرنے کی مصیبت آ سکتی ہے، کسی کے پر بے روزگاری کی مصیبت آ سکتی ہے، کسی کے پر بھوک پیاس کی مصیبت آ سکتی ہے، نہ جانے کیسی کیسی مصیبت آئے۔ تو کہا جاتا کہ بچاؤ، اے اللہ ہمیں یہاں کی نیکی دے اور مصیبت سے بچا۔ دوستو مسئلہ بہت باریک ہو جائے گا، بس اشارہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ دیکھو ہم دنیا کی
تو اللہ کے رسول کے نواسے کو ایسی مصیبت نہ ملتی. معلوم یہ ہوا کہ مومن کے لیے یہ بلائیں جو ہے مصیبت ہے ہی نہیں. وہ بھی تو مومن تھے جنہوں نے بلاؤں کی بلائیں دی. اور کہنا کیا کہا انہوں نے کہ ہم بلاؤں سے گھبراتے نہیں. ان نفرحوا بالبلاء کما یفرح اہل الدنیا بالنعم. ہم تو مصیبتوں سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسا دنیا والے نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ دیکھو آخرت کی مصیبت اور راحت میں تضاد. آخرت میں جو مصیبت ہے وہ راحت نہیں اور جو راحت ہے وہ مصیبت نہیں. آخرت کی مصیبت اور راحت میں تضاد ہے. وہاں جو چیز راحت ہے وہ مصیبت نہیں اور جو وہاں چیز مصیبت ہے وہ راحت نہیں. مگر دنیا کے اندر ایسا تضاد نہیں ہے. یہاں تو مومن کے لیے ہر مصیبت نعمت ہے. ہر مصیبت نعمت ہے. اگر تمہیں ایک کانٹا چبھ گیا ہے یہ بھی نعمت ہے. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے تو یہ بھی نعمت ہے. اور بچے کیا ہے دوستو نعمت ہونے کا یاد رکھو. رب تبارک و تعالی ایمان والے پر جب کوئی مصیبت ڈالتا ہے تو اس کے نتیجے میں دو باتیں ہوتی ہیں. اگر وہ گنہگار ہے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں. اگر نیکوکار ہے تو درجے بلند ہو جاتے ہیں. یہ راحت نہیں ہے تو اور کیا؟ راحت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ذرا سا آپ خیال کریں اس کی کریمی کو تو دیکھیے. وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرتا کبھی بھی. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں دوستو مومن چاہے گنہگار ہو چاہے بدکار ہو چاہے سیاہکار ہو کسی مومن کی دعا نامقبول نہیں ہوتی. کسی مومن کی دعا نامقبول نہیں ہوتی. دیکھو ایک کریم انسان جو کرم والا ہو جس کے اندر مروت ہو جس کے اندر شرافت ہو اگر غلط آدمی بھی اس کے آگے ہاتھ پھیلا ہو تو یہ اس کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ اسے پڑھتا ہے. ایک غلط آدمی پھیلانے والا تو غلط ہے مگر جہاں پھیلایا ہے وہ تو صحیح ہے. جس کے آگے پھیلایا ہے وہ تو صحیح ہے. تو اے کریم شریف النفس انسان کبھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس کے اندر محروم چلا جائے. تو وہ بتاؤ جو سراپا کرم ہو جو خالق کرم ہو جو رحمت ہو ذرا سا سوچو اس کے آگے تم ہاتھ پھیلاؤ اور مایوس ہو جاؤ ناممکن. مگر دوست کو دھوکہ کیا ہوگا. دھوکہ ہم کب کہتے ہیں کہ یہ ہماری دعا نامقبول ہو گئی. یہ جو ہم سوچتے ہیں اس سوچنے میں کیوں ایسا کیوں سوچتے ہیں ادھر میں آپ کی توجہ لے جاؤں. دیکھو کوئی دعا نامقبول نہیں ہوتی. ساری دعائیں قبول ہوتی مگر ہوتا کیا ہے مانگنے والا تو کچھ جانتا ہی نہیں کہ میرے مقدر میں کیا ہے. آپ کسی کو مانو خدا نے کسی کو باخبر نہیں رکھا. کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کتنی کل اس کی موت ہونے والی ہے اور مانگ رہا ہے آج بھی 100 برس کی زندگی. اس کو پتہ ہی نہیں کہ کل میری موت ہو اور 100 برس کی زندگی آج مانگ رہا ہے خدا سے. تقدیر الہی میں یہ چیز ہے کہ اس کی زندگی نہیں ہے تو تم وہ بھی مانگتے ہو جو تمہارے مقدر میں اور تم وہ بھی مانگتے ہو جو تمہارے مقدر میں ہے ہی جو تمہیں ملے گا ہی نہیں ملنے والا ہی نہیں. مگر تم کیوں مانگتے ہو اس لیے مانگتے ہو تمہیں یہ تھوڑی پتا کہ مجھے نہیں ملے گا. اگر تمہیں بھی یقین ہو جائے کہ یہ مجھے ملے گا نہیں تو تم مانگو کیوں. تو معلوم یہ اللہ کہ تم اپنی نادانی اور جہالت کی بنیاد پر مانگ رہے تمہیں معلوم نہیں اس لیے مانگ رہے. مگر خدا کی کریمی دیکھو کہ جب تمہارا ہاتھ اٹھ گیا ہے تو تقدیر الہی میں تو یہی ہے کہ تمہیں وہ چیز نہیں ملے گی مگر دعا بیکار نہیں جائے گی. دعا بیکار نہیں جائے گی. جو تیرے تقدیر کی چیز ہے وہ تجھے مل جائے گی. لیکن دعا کے قبول ہونے کے 3 شرط ہیں. مومن کی دعا کے قبول ہونے کی 3 شرط ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مانگو وہی مل جائے. تو آپ نے سمجھا قبول ہو. آپ نے خدا سے جو مانگا خدا نے وہی دلا دیا وہی دے دیا. آپ نے کیا کہا تو آپ کو قبول ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیز آپ کو نہیں ملی
مگر جو دعا آپ نے مانگی اسی حساب سے آپ کے گناہ پر ہو، جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں، اسی دعا کے وزن کے آپ کے درجات بڑھ گئے، اس کی آپ کو خبر ہی نہیں، آپ خیال کرتے چلے مگر آپ کو کچھ ملا کہ نہیں ملا۔ اور تیسری دعا کی قبولیت کی تیسری شان یہ ہے کہ یہاں کچھ بھی نہ ملے، یہ ساری دعائیں اسٹاپ ہو جائیں، جتنی زندگی میں تم دعا کرتے رہو آخرت کے لیے اسٹاپ، آخرت کے لیے اسٹاپ، مانگو مانگو، ہاتھ اٹھاؤ تو اٹھاؤ، تمہارا ہاتھ اٹھانا خدا کو بہت پسند ہے، تمہارا ہاتھ اٹھانا بتا رہا ہے کہ تم اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہے ہو، تمہارا ہاتھ اٹھانا بتا رہا ہے کہ تمہیں اپنی بے بسی کا اعتراف ہے، تمہارا ہاتھ اٹھانا بتا رہا ہے کہ تم خدا کو پرتو والا سمجھ رہے ہو، تمہارا یہ ہاتھ اٹھانا خدا کو بہت پسند ہے، اٹھاؤ مانگو، اپنے لیے مانگو، دوستوں کے لیے مانگو، حلال اچھوں کے لیے مانگو، سبھی کے لیے مانگو، یہ مت سمجھو کہ ہم گنہگار ہیں تو ہمارے مانگنے سے کیا ہوتا ہے، سنو جس سے مانگ رہے ہو وہ نیکوکاروں کا بھی خدا ہے اور گنہگاروں کا بھی خدا ہے، وہی سمجھا رہا ہے، بغیر مانگے تمہیں وجود دے دیا، بغیر مانگے تمہیں زندگی دے دی، بغیر مانگے تمہیں آنکھ میں نور دے دیا، بغیر مانگے تمہیں قوت گویائی دے دی، بغیر مانگے تمہارے ہاتھوں پیر میں طاقت دے دی، جو بغیر مانگے دینا جانتا ہو مانگو گے تو کیوں نہیں دے گا، جب بغیر مانگے وہ دیتا چلا جا رہا ہے، ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا، ہمارے اعتبار کو نہیں دیکھتا، ہمارے کردار کو نہیں دیکھتا، بغیر مانگے دیکھتا ہے، اب وہ کیا کرے گا، آپ کی ساری دعاؤں کو اسٹاپ اٹھائے گا، اور جب قیامت کے دن کہیں وزن ختم ہوگا ایک دعا لائی گئی، رکھ دیا گیا وزن بڑھ گیا، دوسری دعا لائی گئی، رکھ دیا گیا وزن بڑھ گیا، رسول کی امت کو بخشنا ہے، رسول کی ہر امتی کو بخشنا ہے، کے راستے بھی بنا دیے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ اسی لیے حضور نے کیا کہا، حضور نے کہا سب سے بہترین دعا اس کی ہے جس کے جواب میں خدا یہاں کچھ نہ دے وہاں کا اسٹاک کر دے، حضور نے کہا سب سے اچھی دعا تو وہی ہے کہ دعا کرو یہاں کے لیے ملے وہاں، دعا کرو یہاں کے لیے اور ملے وہاں، وہ سب سے بہترین دعا ہے۔ ذرا سا دیکھو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر تم پر جو مصیبتیں آئیں گی، تم پر جو بلائیں آئیں گی، وہ دراصل وہ مصیبت نہیں ہے، وہ دنیا کی بھلائی ہے، وہ دنیا کی بھلائی ہے، اس سے تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں، اس سے تمہارے اندر صبر و تحمل کی قوت پیدا ہوتی ہے، اس سے تمہارے اندر بہترین اخلاقی قدریں پیدا ہوتی ہیں۔ معلوم ہے کہ دنیا کے اندر مومن کے لیے جو کچھ ہے وہ بھلائی، وہ سوکھا ہے تو بھلائی ہے، وہ کھاتا ہے تو بھلائی ہے، وہ گھر والا ہے تو بھلائی ہے، وہ بے گھر ہے تو بھلائی ہے، وہ اگر سمندر ہے تو بھلائی ہے، وہ اگر درویش ہے تو بھلائی ہے، وہ اگر ننگا صدر پوشی کا لباس بھی اسے نہیں میسر ہو رہا تو یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر وہ پہننے والا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے دنیا میں مسلمانوں کے لیے کوئی مصیبت ہے ہی نہیں، کوئی مصیبت ہے ہی نہیں، اور جس کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو کہ یہ ہمارے پر مصیبت بولتے تو دنیا بولتی تو اصل میں وہ کافروں کے لیے مصیبت ہے، تمہارے لیے نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ذرا سا خیال کرو، تم سوچو تمہارے پاس گھر میں غلہ نہ ہو، کھانے کی کوئی چیز نہ ہو، پھر بھی مصیبت نہیں، اور قانون کا خزانہ بھرا پھر بھی مصیبت، تمہارے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں پھر بھی مصیبت نہیں، اور نمرود تخت و تاج کرنے ہوئے اس پر بھی مصیبت۔ ذرا سوچو تمہارے پاس رہنے کا مکان نہیں پھر بھی رحمت، اور شداد نے فرضی جنت بنا لی پھر بھی مصیبت۔ راستہ خیال کرتے چلے جاؤ، معلوم ہوا کہ دنیا کی دولت کے اوپر مصیبت و راحت کا تصفیہ نہیں کیا جا سکتا، اصل میں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کی گھر ہے، رحمت کی گھر ہے، اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے بشارت
सुनाई है जिन पर मुसीबतें आती हैं। वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए महबूब खुशखबरी सुना दो उन पर जिन पर कुछ मुसीबतें दुनियावी हिसाब से पहुंचती हैं और वो सब्र कर जाते हैं। तो इन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो कि सब्र के नतीजे में ये क्या कहते हैं, आती है इन पर मुसीबत, इन पर आती है बलाएं, तो ये क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के लिए, हम अल्लाह के लिए हैं और हम उसी की तरफ पलटने वाले हैं। सुनो, जब हम ये कहते हैं हम अल्लाह के लिए, तो क्या अपने सिफात को अलग करके कहते हैं? सोचिए, हम अल्लाह के लिए यानी हमारी जात भी अल्लाह के लिए, हमारे सिफात भी अल्लाह के लिए, हम जो कुछ करते हैं अपन हम भी अल्लाह के लिए, हमारे अमाल भी अल्लाह के लिए, हमारे किरदार भी अल्लाह के लिए। तो जब कुछ सबक तो आई मुसीबत हमारे ऊपर तो हमने क्या कहा, हम अल्लाह के लिए, हम अल्लाह के लिए, यानी हम भी अल्लाह के लिए, जो कुछ आए ये भी अल्लाह के लिए, जो कुछ आए ये भी अल्लाह के लिए। लीजिए वो आई थी इधर और आपने उसको रहमत के हवाले कर दिया। अभी आप नहीं समझते, ये कह देना बहुत आसान है, अल्लाह के लिए कह देना बहुत आसान है, कोई भी कह सकता है, लोग कहते ही रहते। जब कोई जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए, मगर सोचो किसी के लिए बनने में कितनी परेशानी की बात होती। जब कोई कहता है किसके लिए, अगर फरहाद ने यह कह दिया कि हम शीरी के लिए, तो उसकी जिंदगी का नक्शा देखो कि शीरी को हासिल करने के लिए पत्थर तोड़ा। अगर मजनू ने यह कह दिया हम लैला के लिए है, तो उसकी पूरी कहानी सुन डालो कि लैला की मिसाल के लिए उसने कैसी कैसी दश्त नवंदी की, कैसी कैसी रुसवाइयों से गुजरा, कैसे कैसे जंगलात की सैर की। तो कहना ये आसान नहीं है कि उस फला के लिए, जब आप उसके लिए हैं तो उस तक पहुंचने की कोशिश कितनी किया, जब आप उसके लिए हैं तो आपने उसे याद कितना किया, जब आप उसके लिए हैं तो आप उसकी फिक्र में कहां मारे मारे फिरे, जब आप उसके लिए हैं तो आपने उसको कहां तलाश किया, जब आप उसके लिए हैं। आप सोचते हैं जब आप ये कहते हैं हम मुल्क के लिए, तो कहते हैं हम मुल्क के लिए हैं, तो क्या मतलब, मुल्क के बेकार पर आंच नहीं आ सकता, हम मुल्क के लिए, मुल्क पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, हम मुल्क के लिए हैं। तो मुल्क के लिए जान देना आसान हो जाता, क्यों, हम मुल्क के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जब आपने कह दिया हम अपने घर के लिए है मजाल की कोई दूसरा आकर घर पर काबिज हो जाए, है मजाल की तुम्हारे घर से तुम्हें निकाल दे। मालूमात जिसके लिए तुम हो गए, उसके विकार की हिफाजत, उसकी अजमतों की हिफाजत, उसके विसाल की तमन्ना, उसकी कुर्बत की ख्वाहिश हर वक्त में बेचैन रखेगी, हर वक्त उसी की तलाश में रहोगे। दोस्तों जुबान से तो सभी कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए हैं, अब देखना है कि किसका अमल क्या बोल रहा है। हम अल्लाह के लिए बोलो, अगर तुम अल्लाह के लिए हो तो वहां तो तुम्हारा जाना समझ में आता है जहां अल्लाह मिले, वहां तो जाना समझ में आता। तुम अल्लाह के लिए हो, मस्जिद में गए समझ में आ गया अल्लाह यहाँ मिलता है इसलिए चले गए। तुम अल्लाह के लिए हो, शाहे आलम के आस्थाने पर पहुंच गए, हमने समझ लिया अल्लाह यहाँ मिलता है, यहाँ गया, ये अल्लाह के लिए। मालूम हुआ कि हम बुजुर्गाने दीन के आस्थानों पर उन बुजुर्गों के लिए नहीं जाते, अल्लाह के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के लिए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें अल्लाह मिलेगा, जहाँ जहाँ अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, जहाँ जहाँ अल्लाह की तजल्लियां नजर आएंगी, जहाँ जहाँ अल्लाह के अनवार नजर आएंगे, हम वहाँ जाएंगे। तो ख्वाजा के आस्थाने पर गए, पता चला हम अल्लाह के लिए हैं। गौस के आस्थाने पर गए, पता चला हम अल्लाह के लिए हैं। शेख वजीहुद्दीन अली गुजराती के आस्थाने पर गए, पता चला हम अल्लाह के लिए हैं। शाह आलम कुतुब आलम अल्लाह वालों के यहाँ जहाँ भी गए इसीलिए गए थे कि ये हमें अल्लाह के करीब है, तो हम जिसके लिए हैं उसके करीब होने की कोशिश तो करेंगे ना, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो जो खुदा के करीब करने वाले हैं वहां जाना दलील है कि हम अल्लाह के लिए हैं। और अगर अलग अलग कहीं और गए, सिनेमा हाल में गए तो किसके लिए है,
شبہ خانے میں گئے تو کس کے لیے ہیں, غلط راہوں پہ گئے تو کس کے لیے. اب جانے والا خود ہی سمجھ لے گا کہ ہم کس کے لیے ہیں. تو پہلے اچھی طرح سوچو, انا للہ ہے, ہم اللہ کے لیے ہیں, ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. دوستو آج تو تمہاری مرضی پر ہے, آج تمہاری مرضی پر ہے, جہاں چاہو چلے جاؤ, چاہے تم بدھ کدے میں جاؤ, اور چاہے تم صنم کدے میں جاؤ, اور چاہے تم مسجد الحرام میں جاؤ, اور چاہے تم مسجد نبوی میں جاؤ, جہاں جاؤ تمہارے اختیار میں. مگر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب تمہارا اختیار ختم ہو جائے گا, پھر تو خدا جہاں لے جائے گا وہی جانا ہے, خدا جہاں لے جائے گا وہی جانا ہے. تو ماحول ایسا بنا دو کہ یہاں بھی اچھی اچھی جگہ جانے کی عادت ڈال لو, تاکہ وہاں بھی اچھی ہی جگہ نظر آئے, وہاں بھی اچھا ہی ماحول نظر آئے, وہاں بھی اچھی ہی برکتیں نظر آئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی دے دے. اب دنیا میں جہاں جہاں بھلائی نظر آئے گی وہ اسی کا تم مطالبہ ہم کر رہے ہیں. جہاں جہاں بھلائی نظر آئے گی اسی کا تو ہم مطالبہ کریں. یہ نہ سمجھو کہ کھانا پینا ہی بھلائی ہے, پر اوڑھنا بیٹھنا ہی بھلائی نہیں, ہدایت کی راہیں بھی بھلائی ہے, نجات کے راستے بھی بھلائی ہے. تو بھلائی کو محدود مت کرو, اور جب دنیا کی بھلائی کی تم تلاش کرو تو یہ بھلائی جہاں جہاں ملے گی وہاں جاؤ گے کہ نہیں. مثال کے طور پر دنیا کی بھلائی تم نے رکھا روپیہ پیسہ, تو روپیہ پیسہ کیسے ملتا ہے؟ تجارت کرتے ہیں تو ملتا. روپیہ کیسے ملتا ہے؟ زراعت کرتے ہیں تو ملتا. روپیہ کیسے ملتا ہے؟ ملازمت کرتے ہیں تو ملتا. تو معلوم ہے کہ جس طرح سے ملتا ہے اس کو ہم اختیار کرتے ہیں, یعنی صرف دعا کر کے بیٹھتے نہیں کہ اے اللہ ہمیں روپیہ دے دے, مگر تجارت نہیں کریں گے, زراعت نہیں کریں گے, ملازمت نہیں کریں گے, چاکری نہیں کریں گے. ارے تو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ ساری دعا اشتاقی ہی ہوگی, یہ ساری دعا اشتاق ہوگی. ابھی یہاں کچھ یہاں مانگتا ہے تو پہلے چلنے کی حوصلہ پیدا کر لے. جس راستے پر ہم تمہیں لگائیں تو معلوم ہوا کہ جو چیز مانگی جاتی ہے پھر وہ چیز جہاں ملتی ہے وہاں جایا جاتا ہے, وہاں جایا جاتا ہے. تو جب خدا سے دولت لینا چاہو تو دولت جہاں جہاں ملے وہاں تمہیں جانا پڑے گا, اور جب خدا سے مغفرت مانگو گے تو مغفرت جہاں جہاں ملے گی وہاں تمہیں جانا پڑے گا, وہاں تمہیں جانا پڑے گا. ہدایت جہاں ملے گی, نجات جہاں ملے گی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں دوستو, خدا جسے ہدایت نہیں دینا چاہتا, مغفرت نہیں دینا چاہتا, تو مغفرت اور نجات کے آستانوں سے الگ بھی کر دیتا ہے. مغفرت اور نجات کے آستانے جہاں ہے وہاں سے وہ الگ کر دیتا. وہ جاتا ہی نہیں ہے, گھر میں بیٹھا دعا کر رہا تو ملے گا کیا؟ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جہنم کے عذاب سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا. دوستو ایک بات میں بتاؤں, یہ مت سمجھو کہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ تو آخرت میں بعد میں دیکھیں گے, یہاں تو آرام سے گزرتی ہے. عاقبت کی خبر خدا جانے, مرنے کی بات دیکھیے کہ وہاں کیا معاملہ نہیں. دیکھو یہ مت سمجھو, یہی پر اچھی طرح سے ان اسباب وسائل کو بتا دیا گیا جہنم کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں. تو جو چیز جہنم کی طرف لے جائے وہ اس دنیا کی جہنم, جہنم تو آخرت کی چیز, مگر جہنم کی طرف لے جانے والی جو چیزیں ہیں وہ اس دنیا کی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں, سنو, بار بار کہتا ہوں, اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ اسی دنیا کے اندر جنت کی تیاری بھی ہے اور جہنم کے گڈھے بھی. اسی دنیا کے اندر جنت کی تیاریاں بھی ہیں اور اسی دنیا کے اندر جہنم کے گڈھے بھی ہیں. تو دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ ہم جنت کی تیاریوں میں اپنے کو پہنچا دیں, اور آخرت کی بھلائی کیا ہے کہ ہم یہاں جہنم کے گڈھوں سے بچیں اور اللہ ہمیں وہاں عذاب نار سے بچائے. تو جہنم کی طرف لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں ان سے اپنے کو تم بچاؤ. یہ ایک معتدل راستہ ہے, یہ درمیانی راستہ ہے. اسلام اسی راستے کو پسند کرتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کا بھی حال ہے اور ارباب دنیا کا بھی یہی حال ہے.
جب کسی کی نظر دنیا پر ہوئی تو آخرت پر اٹھتی ہی نہیں۔ کچھ لوگ اپنے نام و نمود کے لیے، اپنے شان و شوکت کے اظہار کے لیے ایسا ایسا عمل انجام دیتے ہیں کہ غریبوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے پہنچنے دو، کسی کا گلا کٹ رہا ہے کٹنے دو، کسی کا حق مارا جا رہا ہے ختم ہونے دو، ہمیں تو دنیا ہی میں سب کچھ لے لینا ہے، ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ لے لینا ہے۔ مگر ایک بات بتاؤ، اگر یہی نقطۂ نظر سارے انسانوں کا بن گیا تو دنیا کی کشاکش کیسے ختم ہوگی؟ یہاں کا تصادم کیسے ختم ہوگا؟ یہاں کے تنفر کیسے مٹیں گے؟ یہاں یہ طبقاتی کشمکش، یہ فساد پھیلا، یہ زمین کے اندر ہنگامہ آرائیاں یہ کیسے ختم ہو سکتی ہیں جب انسان سب کچھ یہی مانگتا ہے؟ آخرت کا تصور بھی نہیں، آخرت کا خیال کرو تو مذاق اڑاتا۔ یاد رکھو، آخرت کا تصور کردار سازی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تمہارا کردار بن ہی نہیں سکتا اگر آخرت کا تصور نہ، آخرت کا تصور اگر نہیں ہے تو کردار نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ دنیا میں ہر انسان کو اپنی ذات سب سے زیادہ عزیز ہے۔ جو یہ کہے کہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں۔ یہ صرف لفظوں کے کھیل ہے، حقیقت کیا ہے کہ سب کو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ فطرت ہے۔ کون سی چیز کس کو زیادہ پیاری ہے اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں؟ ایک مثال دے دوں، آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ ایک شخص کے گھر میں آگ لگ گئی، اب اس گھر میں اس کا بچہ سو رہا ہے اور دولت بھی رکھی ہوئی، اور آگ کی صورتحال ایسی ہے کہ اگر بچے کو بچائے تو دولت جاتی اور دولت بچائے تو بچہ جاتا۔ ایسے وقت میں تمہاری عقل فیصلہ کیا کرے گی؟ بچے کو بچا لو، دولت جانے دو۔ مقابلہ جب ہو گیا دولت اور بچے کا، اور آپ نے جب بچے کو نکالا، ہم سمجھ گئے کہ دولت سے زیادہ پیاری آپ کو بچہ۔ اور اگر ایسی بات ہو کہ گھر میں آگ لگ گئی، اس میں بچہ، آپ سوچتے ہیں کہ میں بچے کو بچانے جاؤں تو بچہ تو بچ جائے گا مگر میں نہیں نکل پاؤں گا۔ اٹھا کے بچے کو تو میں اوپر سے پھینک دوں گا، نیچے کوئی لے لے گا تو بچ جائے گا مگر پھر میں کیسے آؤں گا؟ اب ایسے وقت میں تم کیا کرو گے؟ سڑکوں پر چلاؤ گے، دوڑو گے، اندر نہیں جاؤ گے۔ پتا چل گیا کہ تجھے اپنی ذات کیا ہے، بچہ نہیں کیا۔ جب دو مفادات ٹکراتے اور کسی ایک مفاد کی طرف جھکاؤ ہوتا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس کو کیا پیار۔ جب انسان کی یہ فطرت اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے بھی جو لوگوں کو محبت ہوتی ہے اس میں بھی فرق۔ باپ اپنے بیٹے کو بھی جو چاہتا ہے اس میں بھی فرق ہے۔ اس میں بیٹا اگر نالائق ہو جائے، بیٹا اگر باپ کی آرزوؤں کو پامال کرتا پھرے، پھر باپ نہیں چاہے۔ بیٹا اگر باپ کے توقعات کے اوپر نہ اترتا ہو تو باپ فرزندی کے حقوق سے بھی اس کو دستبردار کرنے کی کوشش کرے گا۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی محبتیں غرض رکھتی ہیں۔ جب دو مفاد ٹکراتے ہیں، مثال کے طور پر ایک طرف باپ ایک طرف بیٹا، دونوں کے مفاد ٹکرا رہے ہیں، باپ یہ چاہتا، بیٹا یہ چاہتا، ایک طرف بیٹے کی خواہش ہے اور ایک طرف باپ کی خواہش ہے۔ بہت غور سے آپ سنیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ دونوں خواہشیں ٹکرا رہی ہیں، بیٹا کسی چیز کو چاہتا ہے، باپ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو۔ خواہشیں ٹکرا گئی تو اب یہ ٹکراؤ ختم کب ہوگا؟ جب ایک اپنی خواہش کو دبا دے، یا باپ
शिकस्त माने या बेटा, और अगर तुमने अपनी ख्वाहिश को नहीं लगाया तो ये टकराव और तसादुम खत्म नहीं हो सकता। दुनिया के किसी दीन में इस टकराव का कोई इलाज नहीं। एक तरफ बेटे की ख्वाहिश है, अब बेटा अपनी ख्वाहिश को छोड़े क्यों, और क्यों छोड़े? और तो एक ख्वाहिश की के दिल में, और बाप बेटा ऐसा नहीं होना, बेटा छोड़े क्यों? अब छोड़ने की एक ही वजह हो सकती है कि बेटे को ये यकीन हो जाए कि अगर मैं अपनी ख्वाहिश को दबा दे और बाप की बात मान ले तो खुदा राजी हो जाए, आखिरत की भलाई मिल जाएगी। कुछ उम्मीद है, अब वो उम्मीदें मजबूर करती है कि बेटा अपने को दबा दे, वो उम्मीदें, और यार कुछ खौफ हो कि अगर तेरा बाप मुझसे राजी रहा, नाराज रहा, तो खुदा मुझसे कभी राजी नहीं होगा। नहीं जानते रब तबारक व तआला अपने उस बंदे के किसी अमल से भी राजी नहीं होगा जिसका बाप उससे नाराज। बाप की नाराजगी खुदा की नाराजगी, बाप की रजा में खुदा की रजा है। तो बाप को राजी करने का मतलब ये नहीं है कि बाप जब अच्छा करे तभी राजी करो। राजी करने के लिए कुछ अपने ऊपर झेलो फिर राजी करो, कुछ मुसीबत अपनाओ फिर राजी करो। तो जब तुम ये समझोगे कि बाप के राजी करने से हमें जन्नत की भलाइयां मिलेगी, हमें खुदा की रजा मिलेगी, और नाराज करने से हम खुदा के अज़ाब के मुस्तहक़ होंगे, ये चीज है जो आपको मजबूर करेगी कि अपनी ख्वाहिश को दबाओ और बाप की बात मानो। अब आखिरत का कोई तस्वर ही ना हो तो क्यों माने, खुदा का कोई डर ही ना हो तो क्यों माने, आखिरत की कोई भलाई ही ना हो तो क्यों माने। मालूम है कि आखिरत का तस्वुर इंसान को इंसान बनाने के लिए जरूरी, आखिरत का सही तस्वुर होना चाहिए, गलत नहीं। इस्लाम ने जो तस्वुर आखिरत का दिया है वो बहुत मशहूर वाकया मैं आपके ज़हन में ताज़ा कर दूं कि हजरत अली से किसी ने पूछ लिया। हजरत अली से पूछने वाले ने पूछा, ए अली तुम बड़े होशियार, बड़े अक्लमंद, बड़ी ही फरासत और ज़कावत वाले, देखियो खुदा को कैसे मान लिया, खुदा को देखा नहीं मान लिया। तो अब हजरत अली जवाब क्या देते, अच्छा एक बात बताओ, हमने मान ली और तुमने नहीं माना, इसलिए कि देखा हमने भी नहीं। तो अब हजरत अली जवाब क्या देते, अच्छा एक बात बताओ, हमने मान ली और तुमने नहीं माना, इसलिए कि देखा हमने भी नहीं, तुमने भी नहीं, मगर हमने मान लिया और तुमने नहीं माना। तो सुनो, हमारे मानने का क्या असर हमारी जिंदगी पर पड़ेगा वो। हमने खुदा को माना, आखिरत को माना, जन्नत को माना, जहन्नम को माना, अज़ाब कब्र को माना, सब मान लिया बगैर देखे। तो इस मानने का असर क्या होगा कि हर वक्त वहां का खौफ रहेगा। तो हमारी जिंदगी क्या होगी, नहायत की एक अच्छे इंसान की जिंदगी होगी। हम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, हम किसी पर ज्यादती नहीं करेंगे, हम किसी पर झूठ तोहमत नहीं बांधेंगे, हम एक मेयारी इंसान बनने की कोशिश करेंगे। इसी में तो हमारी जिंदगी होगी। नहायत सच्चे, नहायत ईमानदार, नहायत अमानतदार, नहायत ही शरीफुल्लाह, नहायत ही खलीफ और मुरव्वत वाले, नहायत ही शफीक और मोहब्बत करने वाले, ऐसे ही तो हम बनेंगे। इसलिए तो डर लगा हुआ कि अगर किसी का हक हमने मारा तो पकड़े जाएंगे, झूठ बोले तो पकड़े जाएंगे, कुछ बुराई की तो पकड़े जाएंगे। तो अच्छा काम करने पर हम मजबूर हो गए। हमारे अकीदे आखिरत ने हमें मजबूर कर दिया कि खुदा की हर बात मानने और अमल करें। हुआ ये तो हम
تم خدا کو نہیں مانتے تو تمہاری کیا زندگی ہوگی؟ تو سوچو گے کہ جو کچھ مل رہا ہے یہی تو مل رہا ہے، وہاں تو ملنا ہی نہیں ہے، تو لوٹ لو جیسا لوٹنا کرو۔ پھر ہر بڑی مچھلی کو حق ہے کہ چھوٹی مچھلی کو نگل جائے، ہر جانور کو یہ حق ہے کہ کمزور کو نگل جائے، لوٹ لو اس دنیا کو۔ تو تم وقت کے سب سے بڑے ظالم، وقت کے سب سے بڑے جھوٹے، وقت کے سب سے بڑے بدکردار، وقت کے سب سے بڑے بدعمال ہو گئے۔ تمہاری وہ زندگی ہوگی، ہماری یہ زندگی ہوگی، اور دونوں مرنا تو ہے۔ اچھا، مرنے کے بعد اگر تمہاری بات سچ ہو گئی، اس سے پوچھا حضرت علی نے کہ اگر تمہاری بات سچ ہو گئی مرنے کے بعد کہ جنت بھی نہیں، جہنم بھی نہیں، خدا بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، تو ہمارا نقصان کیا؟ ارے کم سے کم ساری دنیا والے تو کہیں گے بہت اچھا آدمی تھا، بہت اخلاق والا تھا۔ تو مرنے کے بعد اگر تیری بات سچ ہوئی تو میرا کیا نقصان ہو بتا؟ اور میری بات سچ ہو گئی تو تو بھی لگ جائے۔ اگر میری بات سچ ہو گئی کہ جنت بھی ہے، عذاب قبر بھی ہے، جہنم بھی ہے، خدا بھی ہے، آخرت بھی ہے، تو تو کدھر جائے گا؟ تو اصل مندی میں نے کیا، تو نہیں کیا۔ عقل کی بات میں نے کی کہ تم نے کیا۔ تو وہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو معلوم ہوا دوستو کہ یہ آخرت کا عقیدہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دنیا ہی میں الجھ کرتے رہ جانا یہ ہماری بڑی نادانی اور ناسمجھی کی بات ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں ایک معتدل نظام دیتا، اور ہم آپ کو بتائیں پریشانیاں اسلام کے نظام سے نہیں، پریشانیاں تو خود ہم مول لے لیتے، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں بھی ہم پریشان ہیں۔ اسلام کی سادگی پر عمل کرو نا، کوئی پریشانی نہیں۔ اسلام تو بڑا آسان بھی، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ یعنی اسلام ایسا بھی ہے کہ تخت پر رہو تو عمل کر سکو، چٹائی پر رہو تو عمل کر سکو، کھاتے رہو تو عمل کر سکو، بھوکے رہو تو عمل کر سکو۔ بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ غریبوں کا دین تو بڑا معیاری ہو، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ تو ہے ہی نہیں، اللہ اللہ کرتا ہے، اور جو رہی سے ان کو تو اپنی بچاؤ کی بھی وقت نکالنا چاہیے نا۔ کچھ دوسری پریشانیاں ان کے ساتھ بھی ہوتی، مگر اسلام ہر حال میں تمہیں ہدایت کرتا۔ مالک ہو تو کیا کرو، مملوک ہو تو کیا کرو، آقا ہو تو کیا کرو، غلام ہو تو کیا کرو، سلطان ہو تو کیا کرو، رعایا ہو تو کیا کرو، غریب ہو تو کیا کرو، امیر ہو تو کیا کرو۔ غریبوں کو تو بڑی زیادہ چھوٹ، اور امیروں پر سالانہ ٹیکس، پیسہ بہت بڑھا لیا ہے، چل خرچ کر، حج تیرے اوپر فرض ہو، بھئی اس کو ٹیکس آپ کہو یا نہ کہو، مگر حضرت صدیق اکبر نے اس کو ٹیکس ہی سمجھا۔ حضرت یہ زکوٰۃ جو ہے ویسے تو یہ خدا کے حکم سے نکالو تو عبادت، مگر اس کو حضرت صدیق اکبر نے ٹیکس سمجھا۔ کیا مطلب؟ صدیق اکبر نے پوری زندگی کبھی زکوٰۃ نکالی ہی کبھی نہیں نکالی۔ کیوں؟ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جب آپ صاحب نصاب، اس پر سال گزرے تب زکوٰۃ فرض ہے نا۔ اور صدیق اکبر نے تو اپنے کو صاحب نصاب ہونے نہیں دیا، صاحب نصاب ہونے نہیں دیا، اور نصاب کا جو سال گزرتا اس سے پہلے ہی خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ تو لوگوں نے اگر یہ کہا کہ آپ کے پاس تم بچتے نہیں تو زکوٰۃ کیا دیں گے؟ کہا بھائی زکوٰۃ دینا بھی تم جرم ہے، کتنا بچایا تھا تو جرمانہ نہیں تھا، تمہیں بچاؤں کیونکہ جرمانہ دے رہا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام بہت ہی محکم، بہت سادہ، مگر پریشانیاں ہم خود لے لیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک تازہ ترین پریشانی سے آپ لوگ گزرے، اسلام کی سادگی پر اگر عمل کرتے تو کوئی پریشانی نہیں، اور آپ نے اپنی طرف سے کچھ قائم اور بڑھا دیا، پریشانی
قاضی ہونا بھی مصیبت، امام بننا مصیبت۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام نے تو یہ کہا کہ بھئی دیکھو ہم تو ایک سیدھی سادی امت ہے، ہم تو لکھنے پڑھنے کے چکر میں پڑھنے والے نہیں، سو بولے ہوئے نہیں وقت ہوئے ہوئے۔ ارے بھائی چاند دیکھو تو روزہ رکھو، نہ دیکھو تو خطا، چاند دیکھو تو عید کرو، نہ دیکھو تو کچھ نہیں، کتنی سیدھی سی بات۔ ارے احمد آباد میں چاند نظر آیا، عید کرو نہیں آیا، دوسرے دن روزہ رکھو۔ یاد رکھو چاند کا وجود، جہاں تک چاند کے وجود کا سوال ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں چاند نہ ہو۔ تو بحث چاند کے وجود سے نہیں ہے، چاند کی رویت سے۔ چاند دیکھنے سے تو خدا جس کو عید کرانا چاہے گا چاند دکھا دے گا، اور نہیں کرانا چاہے گا نہیں دکھائے گا۔ اب اگر خدا تمہیں عید کرانا نہ چاہے تو تو زبردستی کیونکہ دلی ہو رہی تو ہم بھی کریں۔ ارے وہاں والوں کو کرانا چاہا کرا لیا، مگر ہوا کیا؟ بیٹھ گئے مسلم۔ مگر آپ پریشان کیا؟ ایک سمجھدار طبقہ تو ہی سوچے گا کہ کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھو مسئلہ کیا ہے؟ شاہد تلاش کرنا یا پر لازم نہیں، گواہ ڈھونڈنا یا پر لازم نہیں۔ گواہ پر واجب ہے، اگر وہ آپ کے شہر کا گواہ ہے یا آپ کے شہر کا گواہ ہے تو واجب ہے کہ وہ خود آئے قاضی کے پاس۔ مسئلہ کتنا سیدھا، ورنہ اگر گواہ ڈھونڈنے قاضی نکلے چھڑی بھی گھس جائے اور جوتے بھی پڑے۔ اگر قاضی صاحب گواہ ڈھونڈنے نکلے تو اسلام ایسا حکم نہیں دے گا۔ ایک قاضی ہزاروں مسلمان کے پاس نہیں جا سکتا، دو گواہ ایک قاضی کے پاس آ سکتے ہیں، آسانی سے آ سکتے ہیں۔ مگر اگر کوئی نہیں آیا تو اسلام نے تم پر یہ ضروری نہیں کیا ہے کہ ڈھونڈو۔ مگر اگر قاضی صاحب نہ ڈھونڈے تو کل کیا ہوگا؟ اللہ مشکل یہ ہے کہ جو بے پڑھے ہیں اور اس میں زیادہ تر جو بے روزے دار ہیں، جو اب تک چھپ چھپ کے کھا رہے تھے اب چھپ چھپ کے کھانا چاہتے ہیں۔ اے قاضی صاحب، ہمت نگر میں چاندہ نے کیوں نہیں بھیجا، لڑیات میں نے کیوں نہیں بھیجا، اور آنند میں نے کیوں نہیں بھیجا؟ ارے نہیں، یہ کون سا مسئلہ تو فقہ کا لا رہا ہے؟ یہ قاضی کو بھیجنا ضروری ہے، یہ کون سا مسئلہ؟ اب عوام کا لحاظ کرتے ہوئے بیچارہ قاضی یہ بھی مجبور ہوا کہ بھیجو۔ اب جب بھیجا تو آتے آتے ڈھائی بج گئے، پڑے تم مصیبت میں، تو یہ مصیبت تم نے خود خریدی ہے، اسلام نے نہیں دیا تھا۔ اسلام تو بہت سادہ ہے، اسلام تم کو پریشان کرنا ہی نہیں چاہتا، اور تم ہو کہ بیچارے قاضی کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اسی لیے گواہ قاعدے سے اگر آپ کو مل جاتا، یا تو ایسا انتظام ہونا چاہیے، یا تو ایسا ماحول بننا چاہیے کہ ہر علاقے کے لوگ مستعد ہوں، اور جہاں گواہ ہو وہ لوگ خود آگے بڑھ کر کے آپ خبر کریں۔ اور اگر اتنی ہمت نہیں، اتنی حرکت نہیں، تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ معتدل راستے کو چھوڑ کر کے ذاتی اور پریشانی اٹھائیں۔ یہ آپ کی مصیبت، آپ کی اپنی کمائی ہے، مگر یہ بات ضرور ہے بیچارہ قاضی جو ہے وہ دونوں طرف سے سنتا ہے، اسی لیے قاضی کو دو چار کان اور چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی بات سننا ہے، اگر نہ بھیجے تو عوام کی سنتا، اور بھیج دے تو خلاص کی سنتا۔ بہت پریشان ہے بیچارہ قاضی سی کے من جو ہے قاضی فقط کو بہت بڑے سکی، جس کو قاضی بنا دیا اس کو بغیر چھری کے گواہ کر دیا۔ اسلام نے معتدل روش کا ہمیں ہدایت کرتا ہے، تو کیا مطلب اسلام کیا کہتا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے یہ آخرت
आखिरत की खेती है, आखिरत की खेती यानी खेती यहां करो, फल वहां दे, तो न वहां से मेरे नाश न यहां से। खेती कभी अजीब गलत इससे बोलते हैं। देखो खेती करने वाला क्या करता है, जमीन तैयार करता है, सिंचाई करता है, गुड़ाई करता है, जुताई करता है, सब कुछ करता, बीज डाल देता है, और बीज डाल के क्या करता है, घर आके बैठता। इतनी मेहनत करने के बाद आप दुआ करा मेरी खेती हरी भरी हो। ऐसा कोई किसान तुम्हें नहीं मिलेगा जो न जमीन तैयार करे, न सिंचाई करे, न गुड़ाई करे, न बीज डाले, आके घर में सिर्फ दुआ करे कि मेरी खेती उगाए, मेरी अरे तूने खेत बनाए नहीं तो उगे क्या, किसकी तू दुआ कर रहा। मगर जो होशियार काश्तकार है वो फिर सब्र करके बैठते हैं। देखिए खेती करने वाला साबिर होगा और खेती करने वाला ईमान दिलगैर वाला होगा, इसलिए कि बीज को तो उसने खाक में मिला दिया है, अब आगे क्या है खुदा जाने। उसने तो बीज को मिट्टी में मिला दिया, आगे क्या है ये खुदा जाने। और एक बात और देखो, खेती करने वाला खेत की आराइश नहीं कर रहा, खेत की पैदावार को बढ़ाने की जद्दोजहद कर रहा। कहीं आपने किसी खेत में झंडियां लगी हुई देखी, किसी खेत में आपने लाइटिंग देखी कि लोगों ने खूब बत्तियां लगा दी, बड़े बड़े बल्ब लगा दिए या वहां झंडियां लगा दी? नहीं, खेती करने वाला खेत को सजाता नहीं, पैदावार बढ़ाने की कोशिश करता है। कितनी मेहनत करना चाहिए, कितनी बार जुताई करना चाहिए, कितना यूरिया देना चाहिए, कितनी खाद होनी चाहिए, क्या चीज यहाँ वो ये देखता, ये नहीं देखता कि खेत के खंभे लगा दो, हर तरफ लाइट लगा दो, हर तरफ झंडी लगा दो, हर तरफ झंडे लगा दो, नारे लगाओ, सब कुछ करके नारे लगाओ। भाई ये तो ऐसी ही बात हो गई, अमल ना करो सिर्फ नारे लगाओ, अमल ना करो तो सिर्फ नारे लगाओ। ये नारे न तुम्हारी नमाज का बदल बनेंगे, न रोजे का बदल बनेंगे, न हज का बदल बनेंगे। खेत में कुछ मत करो, झंडियां लगा दो, तो उन झंडियों से गेहूं नहीं बनेगा, जौ नहीं उगेगा, कोई दरख्त नहीं। पहले कुछ करो, पहले कुछ करो। देखो तुम्हारा खेत का लफ्ज इस्तेमाल करके बता दिया कि इस दुनिया के सारे मामलात यही से वाबस्ता नहीं है, इसका ताल्लुक आखिरत से। यहां जो करोगे उसका फल तुम्हें वहां मिलेगा। याद रखो खुदा रहीम व करीम है, वो तुम्हारी मेहनत को जाया नहीं करे। तुम अमल करोगे, तुमने पैसा दे दिया समझ लिया जाया हो गए, तुमने मेहनत की समझ लिया जाया हो गए, तुमने दौड़ लगाई, तुम रोजे के अंदर भूखे रहे, पसीना तुम्हारे सर का पैर तक पहुंचा, तुमने समझा पसीना गायब हो गया, तुमने कुछ भी किया नहीं, खुदा नहीं गायब करता। अल्लाह ने काम करने वाले के अजर को जाया नहीं करता। आप लोग तुमने तो दाने को जमीन में गाड़ दिया, मिट्टी में मिला दिया, खुदा ने बताया। तुमने एक दाना मिट्टी में डाल दिया, मिट्टी में मिला दिया, मगर खुदा ने बचाया कि नहीं बचाया? तो कैसा बचाया कि एक पौधा बना के उठाया, और फिर कैसा उठाया कि एक दाने से कितने खोशे निकला, कितने खोशे निकला। मसलन की सबीलिल्लाह का मसला हब्बतिन अंबतत सबा सनाबिला फी कुल्ली सुंबलतिन मिअतु हब्बा। उनकी मिसाल जो खुदा की राह में खर्च करते हैं ऐसी है जैसे दाने की मिसाल। एक दाने ने 7 बालियां उगा दी, दाना एक था बाली सा, और हर बाली में 100 दाने, हर बाली में 100 दाने। तूने गाड़ा था एक, खुदा ने निकाला 700। तूने गाड़ा था एक और खुदा ने निकाला 700। क्या 700 पर बात खत्म हो गई? तो नहीं, अल्लाह जिसको चाहे और बढ़ा दे, और बढ़ा दे।
کہیں بارش والی زمین ہوتی، کہیں نرم زمین ہوتی، مختلف زمین، اور بعض زمین تو ایسی ہوتی ہے بالکل چٹیا سخت پتھر کی طرح، کتنے کو کچھ پہلے ہی نہیں ہو، کتنی محنت کرو۔ معلوم ہوا کہ پہلے زمین کے پیداوار کے لائق بناؤ۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایمان لا کے زمین کو بناتے نہیں، پھر عمل کا بیج بو رہے، ایمان نہیں، ایمان لا کے پہلے زمین بناؤ پھر عمل کا بیج ڈالو، ایمان نہیں لائے اب عمل کا بیج ڈالیں، کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو اس کو سمجھو پہلے زمین بناؤ، تو زمین کیسے کیسے، کبھی ماحول، جس طرح زمین اچھی بری ہو تو پیداوار بھی اچھی بری ہو جاتی، کہیں زیادہ پیداوار، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محنت آپ نے کی اب پیداوار آپ کے توقعات کے مطابق نہیں ہوئی، تو کیا کرتے ہیں کہ پچھلے سال تو 20 من پیدا ہوا، اس سال 1 من بھی نہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سوچتے یہ ہیں کہ زمین کا کام تو 20 من دینا تھا، کچھ کوتاہی ہم سے ہو گئی، ہم نے کچھ کمی کی جبھی اس سال 1 من ملا۔ تو اے لوگوں، ایمان اور اسلام کا کام یہ ہے کہ تمہیں سرفراز اور سر بلند رکھے۔ اب اگر تم سربلند نہیں ہو تو تمہارے اندر کچھ کمی ہو گئی ہے، تم اگر سرفراز نہیں ہو تو تمہارے اندر کچھ کمی ہو گئی ہے، ورنہ اس سوال کا جواب تمہارے پاس کیا ہوگا کہ وہ اونٹ کی لگام پکڑ کے چلنے والے، جو اونٹ کی لگام پکڑ کر چلے تھے، روک سکا کوئی ان کے قدم کو؟ وہ اونٹ کی لگام پکڑ کے چلنے والے چلے تو چلتے ہی چلے گئے، کسرا کو پامال کر دیا، قیصر کے سر سے گزر گئے، بیت المقدس پہ جھنڈا لگا دیا، قسطنطنیہ پہ پرچم لہرا دیا، دی اذانیں کبھی یورپ کی کنیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ بتاؤ، وہ کملی لپیٹ کے چلنے والے، وہ گرم گرم تھپیڑے کھا کے چلنے والے، وہ بھوکے پیاسے رہ کر چلنے والے، وہ نہتھے ہو کر چلنے والے، وہ اونٹ کی لگام پکڑ کر چلنے والے، اور ایک چلنے کا انداز وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ غلام اونٹ پر ہے، آقا نیچے لے کے چل رہا ہے، آقا نیچے لے کے چل رہا ہے، کیسے چلنے والے؟ مجھے بتاؤ یہ کیسے چلنے والے تھے؟ کون جو اس کو روک سکا؟ بڑے بڑھتے چلے گئے، آواز تو خالد بن ولید کو، آواز تو طارق بن زیاد کو، آواز تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، آواز تو ایمان والوں کو، پکارو حیدر کرار کو، پکارو حسین بن علی کو، ان کے قدموں کو کیوں نہیں دنیا روک سکی؟ ان کو برتری تک پہنچنے سے کیوں نہیں دنیا روک سکی؟ یہ بڑھے تو بڑھتے ہی چلے گئے، اس اونٹ کی لگام پکڑنے والا چلا تو بڑھتا چلا گیا، اور امبالا کار پہ چلنے والا اپنی سرحد میں کیا سے بڑھا، اپنی سرحد، ایئر کنڈیشن مکانوں میں رہنے والے، ایئر کنڈیشن کاروں میں چلنے والے، اپنی سرحد اسرائیل آ کے اندر جوتے مار کے چلا جاتا ہے، اسرائیل آ کے جوتے مار کر چلا جاتا، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ غور کرو دوستو، فرق صرف یہ ہے کہ جب وہ چلنے والے، پہلے کے جو چلنے والے تھے جب چلے تھے تو ان کے ہاتھوں میں اونٹ کی لگام تھی، زبان پر ذکر الہی تھا، دل میں عشق مصطفیٰ تھا۔ یہ قدم کو کس نے روکا؟ عاشق کہاں روکا ہے؟ دیوانے کو کون روک سکتا ہے؟ جب تک تمہارا دل محبت رسول کا مدینہ تھا، جب تک تم رسول کے بارگاہ کے دیوانے تھے، چلے اور چلتے چلے گئے، بڑھے اور بڑھتے چلے گئے، برتری تمہارے لیے، عصمت تمہارے لیے، شرافت تمہارے لیے، کرامت تمہارے لیے، کیوں؟ تم ایمان والے ہو جاؤ، سب تمہارے لیے ہے۔ ایمان والوں نے کر کے دکھا دیا، مگر آج جو بڑھنے والا بڑھ رہا ہے، کیا بڑھ رہا؟ اونٹ کی لگام لے کے نہیں بڑھا، امبالا
बालाकार पे बढ़ रहा, टैंकों पे बढ़ रहा, हवाई जहाज पर बढ़ रहा, तो क्या कहता, बढ़ते हुए क्या कहता, दुश्मन के मुकाबले में जा रहा, कहता क्या, अल-मदद या रूस। ये बढ़ रहे, मुसलमान बढ़ रहा, ये मुसलमान बढ़ रहा, पुकार रहा है, अल-मदद या रूस, अल-मदद या अफ्रीका। तो इधर से भी जूता, उधर से भी जूता। तेरा सहारा तो गुम्बदे खजरा था, तेरी नजर रूस पर चली गई। तेरा तुम मालिक गुम्बदे खजरा में आराम फरमा रहा है, तूने अमेरिका को कैसे पुकार लिया? मुस्तफा जाने रहमत को क्यों नहीं पुकारा? गुम्बदे खजरा वाले को क्यों नहीं पुकारा? अपने महबूबे हकीकी को क्यों नहीं पुकारा? अल्लाह तबारक व तआला को क्यों नहीं पुकारा? उसके महबूब बंदों को क्यों नहीं पुकारा? पुकारना था तो उसके बहुत से हैं, उनको क्यों नहीं पुकारा? गैरों को क्यों पुकार रहे हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद। दोस्तों, रब तवज्जो जैसा जिसमें अखलास होगा, अमल तो सही करते हैं, नमाज सही पढ़ते हैं, मगर हर एक की नमाज का नतीजा एक नहीं हो सकता। इखलास वाली नमाज और दिखावे वाली नमाज और काबिली वाली नमाज और खुलूस और मोहब्बत वाली नमाज और है, तो अमल तो एक ही तरह दिखता है। जमीन बदली है, इसीलिए पैदावार में फर्क है। जमीन बदल गई, पैदावार में फर्क है। ऐसा नहीं दोस्तों, हज तो सभी करते हैं, मगर कुछ लोग हाजी साहब बनने के लिए, हाजी साहब, हाजी साहब, अगर हाजी साहब ना कहे तो गलत हो जाते। और नाम भी पूछो तो बताते हैं हाजी अब्दुल रहमान। आपका नाम क्या है? हाजी अब्दुल रहमान। हालांकि माँ बाप ने नाम हाजी नहीं रखा, आलम का हिस्से ही हाजी। और दुनिया में भी खैर, दुनिया हाजी कहे तो कहे, मगर खुद अपनी जुबान से कैसे? इस पर तो मुझको वही लतीफा याद आता कि एक साहब से पूछा गया कि आपका नाम क्या? हाजी अब्दुल रहमान। तो उन्होंने पूछा आपका नाम? तो कहा मेरा नाम नवाजी अब्दुल सलाम। तो कहा ये कैसा नाम? का जैसा तेरा वैसा मेरा। तो हमें क्या? अरे एक हज करके तू हाजी हो गया, मैं 5 वक्त करता हूँ, बिना नमाज़ नहीं। इस नाम के अंदर भी रिया की कुव्वत, लिहाजा किसी हाजी को अपनी जुबान से खुद को हाजी नहीं कहना, दूसरा कहे तो कर। और अब तो ऐसा अलग हो गया है कि बेचारा क्या करे, किसको किसको मना करे। मालूम है कि जैसा इखलास होगा वैसे ही उसका नतीजा होगा। दोस्तों, पता नहीं चलता कि कब इखलास से कब नहीं। इखलास के हटते हुए भी देने लगे, मैं कौन सा काम खुलूस से कर रहा हूँ और कौन सा काम दिखावे का कर रहा हूँ, ये पता ही लगाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। एक बड़ा तफसीली वाकया लगाते हैं शक्ति में नहीं सीखने में, उसको अपने जहन में आप हाजिर करें। ये पुराना जमाना का इसराइलियों का, उसमें भी निकोकार बन गया बहुत से। तो एक बंदे ने जब ये सुना कि फला जगह फला दरख्त को लोग पूज रहे, तो उसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के बंदे और खुदा की गैर को पूछते, चलो काट दो, कुल्हाड़ी लेके चला, गर्म काट। जब चला तो रास्ते में इब्लीस मिला, आदमी की सूरत में। अरे इब्लीस अपनी सूरत में मिले तो लोग भाग भी, आदमी की सूरत में मिले तो कैसे भी भागे। आदमी की सूरत में मिला, भाई किधर जा रहा है? वो पेड़ जो है उसको मरने होता पूजने में काटने जाते हैं, उससे क्या मर रहा है? पूजेगी वो, तबाह होगी वो, तुझे क्या दे? तू क्यों बड़ा चिल्ला? अरे खुदा का बंदा हूं, खुदा की धरती पर खुदा के गैर को पूजा जाए, मेरी गैरत ईमानी बर्बाद नहीं कर सकते। बहुत समझाया इब्लीस, तो एक बात और उसने समझाई, एक बात मैं तुझे काटने नहीं दूंगा, मैं काटूंगा लड़ाई होगी, तलामत बदलना। जब लड़ाई शुरू होगी तो ये साहब इब्लीस के ऊपर सवार हो गए, इब्लीस नीचे।
तो इब्लीस ने कहा एक बात की और फिर एक बात समझो, तुम जा रहे, अगर ये काम इतना जरूरी होता तो खुदा अपने नबी से कराता, तुम नबी थोड़ी, तुझे क्या पड़ी? फिर नहीं, हम नबी को नहीं है, हम उसके मानने वाले, नबी के मानने वाले। फिर ये ऊपर जो बता सहारा एक बात और सुन ले। फिर उसने समझाया, फिर इनकी समझ में नहीं आया, फिर तीसरी बार कर ली, फिर सवाल सीने को कहा कि अच्छा भी एक आखिरी बात और सुन क्या कि ऐसे तू जाके काट देगा, दरख्त कट डाले, हालांकि तुझे खुदा ने हुक्म भी नहीं दिया, तुझे इससे कुछ मिलेगा भी नहीं, और वो पूज रहे हैं तो उसका खुद पर अज़ाब भी नहीं, पूजने वाले तो वो है, तू थोड़ी पूछता। अरे मेरी राय ये है कि तू जाके खुदा की इबादत कर, खुदा को याद कर, खुदा की इबादत का, खुदा को याद कर, और सुन एक फायदा ये होगा कि जब सुबह को तू मुसल्ला उठाएगा तो तुझे एक अशर्फी मिले। बस अब अशर्फी का हुक्म आ गया, अब इखलास हुआ। अब वो सोचने लगा कि हाँ हमको क्या वादा है, हमको क्या फर्ज है, हमको क्या जनाबे वाला, ये अगर काम होगा तो नबी आकर करते चलो वापस। और फिर हुआ क्या, पहले दिन भी अशर्फी मिली, दूसरे दिन मुसल्ला उठाया तो अशर्फी, पहले खुदा की नमाज थी अब अशर्फी की हो गई, पहले वो नमाज़ें खुदा की नहीं पढ़ता था अब अशर्फी की, तो 2-3 दिन तक मिला, फिर गायब, अशर्फी का मिलना गायब। ये बदमज़हब लोग भी ऊपर, पहले वो भी कुछ ऐसी चीज का देते हैं, अब उसके बाद 2-4 चक्कर का तो मिल गया, और फिर अब चक्कर काटते रहो, अब उसके बाद जना मारा, ये फिर गुस्से में उठाई पिलाई, आज तो दरख्त काट दे, और उसके बाद फिर जब आगे बढ़ा फिर वही मिला, इधर जा रहे हो दरख्त काट देगा, कहा आज नहीं जाने दूंगा, हिम्मत नहीं तुम आगे बढ़ो, फिर लड़ाई हुई तो अब शैतान ऊपर ले गई और कहा अपना इरादा बदल दे, वरना इसे खिलाड़ी से तेरी गर्दन काट दूंगा। उसने कहा इरादा क्यों बदलता हूं, एक सवाल का जवाब दे, मैं इससे पहले भी आया था, 3 बार का तुझसे लड़ाई हुई तो मैंने तुझे जेल किया, और आज आया तो तू मेरे ऊपर सवार हो गया, हालांकि तेरी जिस्मानी भी वही, बॉडी भी वही, ताकत भी वही, सब कुछ वही, आज तू कैसे मेरे ऊपर सवार हो गया? का बात यह है कि पहले जब तू आया था तो खुदा के लिए आया था, इखलास लेकर आया था, लिल्लाहियत के लिए आया था, और इखलास और लिल्लाहियत की ताकत का इब्लीस के पास जो आ इखलास, और आज आया है तो अशर्फी के लिए आया है, नफ्स का हौसला लेकर आया, तुम मुझसे बड़ा नफ्स वाला कौन है जो तुम मुझसे बढ़ जाएगा, तुम मुझसे बड़ी ताकत थोड़ी रखता है। दोस्तों इखलास के बदलने में भी कोई टाइम नहीं लगता कि किस वक्त किसका अमल इखलास वाला रहे, इखलास के अमल का फायदा, और कभी कभी किसी मकान की अमल का फायदा, ये जमीन अच्छी है वो जमीन अच्छी नहीं है, मकान बदलने से भी पैदावार बहुत बढ़ जाती है। दुआ तुम कहीं भी करो, मगर वो दुआ जो हजरे अस्वद के सामने हो, वो दुआ जो मुकामे मुंतज़म पर हो, वो दुआ जो हकीम काबा में हो, वो दुआ जो बारगाह रसूल में हो, वो दुआ जो मैदान अरफात में हो, वो दुआ जो मैदान मुज़दलिफा में हो। पता ये चला कि हर जगह की दुआओं का असर भी अलग अलग है, हर जमीन बदल गई तो खेती का अंदाज बदल गया, दाने की पैदावार बदल गई। नमाज पढ़ने वालों, नमाज तो तुम कहीं भी पढ़ सकते हो, मगर अगर तुमने मस्जिद के अपने मस्जिद के महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ा इसका और सवाब है, जामे मस्जिद में नमाज पढ़ा इसका और सवाब है, और अगर तुमने बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ा इसका और सवाब है, मस्जिद नबवी के सवाब में नमाज पढ़ी उसका और सवाब है, मस्जिद हराम में तुमने नमाज पढ़ी। क्यों? जमीन बदलती जा रही है, अमल वही है, तादाद वही है, हरकत वही है, कलमात वही है, जमीन बदल गई तो दाने में अमाल वही है, अमाल होते चले तो जगह के बदलने का भी असर होता है, जगह के बदलने का भी, और कभी कभी सोहबत का भी असर होता है। दोस्तों हम बुजुर्गों के आस्थानों पर क्यों जाते हैं? वहाँ अल्लाह के नेक बंदे आराम फरमा रहे हैं, तो दुआ तो हम
نہیں بھی مان سکتے ہیں، مگر وہ ایسی دعا ہے جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم جا کر کے ایک طرف خدا کی رحمت سے نہا رہے ہیں، ادھر خدا کے آگے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بارش ہو اور تم بارش میں جاؤ، تمہارا دامن نہ بھیگے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ موسلادھار بارش ہو رہی ہو اور تم اس میں کھڑے ہو جاؤ اور تمہارا چہرہ کم نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ شاہ عالم کا آستانہ ہو اور رحمت کی بارش نہ گرے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ خود عالم کی چوکٹ ہو اور رحمت کا نزول نہ ہو رہا ہو؟ اب اسی لیے معلومات عمل کو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، مگر بعض بزرگوں کے آستانوں پر جو نیک اعمال انجام دیے جاتے ہیں اس کے اثرات بھی کچھ اور ہے، اس کا فائدہ بھی کچھ اور ہے۔ دوستو، ہمارے لیے بھی دعا ہونا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب